अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस। इससे पहले की वीडियोस में जो है मैंने आपके साथ सूरह अल कहफ का तर्जुमा और एक्सप्लेनेशन जो है वो डिटेल में शेयर किया था। तो इस पूरी इंटायर जो है सूरह अल कहफ का तर्जुमा तफसीर समेत मतलब एक्सप्लेनेशन समेत आपके साथ शेयर किया था। तो इस वीडियो में जो है इंशाल्लाह मैं सूरह मरियम आपके साथ सूरह मरियम का तर्जुमा जो है वो स्टार्ट करूँगी, तर्जुमा और तफसीर। तो मैं कोई आलमा वगैरह नहीं हूँ, तो जिस तरह से आप लोग तर्जुमा और फुट नोट्स पढ़ते हैं इस तरह से मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। जो मुझे समझ में आया, जो मैंने अखज़ किया, वो मैं आपके सामने रखूँगी। may Allah forgive me for my mistakes। तो अगर आप सूरह कहफ का पूरा तर्जुमा और तफसीर जो मैंने एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे मौजूद है, मेरी वीडियोस में मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो हम सूरह मरियम जो है वो इस वक्त स्टार्ट करेंगे। सूरह कहफ 18 नंबर की सूरत है और सूरह मरियम जो है उसके आगे 19 नंबर की सूरत है, ठीक है। तो वो मैं उसका तर्जुमा और तफसीर आपके सामने स्टार्ट करी हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं तर्जुमा पढ़ रही हूँ। काफ हा या ऐन, काफ काफ हा या ऐन सौद। जिक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर की थी, जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। उसने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, मेरी हड्डियां तक घुल गई हैं और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है। ए परवरदिगार, मैं कभी तुझसे दुआ मांगकर नामुराद नहीं रहा। मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों की बुराइयों का खौफ है और मेरी बीवी बांझ है। तो तू मुझे अपने फजल ख़ास से एक वारिस अता कर दे जो मेरा वारिस भी हो और आले याकूब अलैहिस्सलाम की मीरास भी पाए। और ए परवरदिगार, उसको एक पसंदीदा इंसान बना। जवाब दिया गया, ए ज़करिया, हम तुझे एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया। अर्ज़ किया, परवरदिगार, भला मेरे यहाँ कैसे बेटा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूँ। जवाब मिला, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ये तो मेरे लिए एक ज़रा सी बात है। आखिर इससे पहले मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ जबकि तू कोई चीज़ न था। ज़करिया ने कहा, परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया, तेरे लिए निशानी ये है कि तू पेहम 3 दिन लोगों से बात ना कर सकेगा कि तू पेहम 3 दिन लोगों से बात ना कर सके। चुनांचे वो मेहराब से निकलकर अपनी कौम के सामने आया और उसने इशारे से इनको हिदायत की कि सुबह शाम तस्बीह करो। ए याह्या, किताब इलाही को मजबूत थाम ले। चलें, अब यहाँ तक जो है ना, हम इसका तर्जुमा जो हमने पढ़ा है जितना, उसको ज़रा उस पर फोकस कर दें कि क्या है, आखिर क्या कहा गया है। सबसे पहले तो काफ हा या ऐन सौत इस तरह करके है। फिर उसके बाद जो है जिक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर की थी, जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। अब ये वाक़या हम जब सुन रहे हैं तो इस तरह से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो है वो बुढ़ापे की एज में, जब उनकी बीवी भी ज़ाहिर बच्चे पैदा नहीं कर पा रही थी, मतलब बांझ हो चुकी थी, तो उन्होंने जो है अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला, मेरा कोई वारिस नहीं है, मुझे कोई ऐसा बेटा क्योंकि मुझे पीछे जो है अपने भाई बंदों की बुराई का खौफ है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है इस पूरे वाक़े में ये है कि जो है ना अल्लाह ताला की रहमत होती है ज़करिया अलैहिस्सलाम पर, और उनको याह्या जैसा बेटा नसीब होता है, याह्या अलैहिस्सलाम जैसा। तो ये जो हम कुरान में जो इस तरह के किस्से आते हैं ना, तो हम इसको किस्से और कहानियों की तरह ना पढ़ें। ये चीज़ रियलिटी में हुई थी और अल्लाह ताला अगर चाहे तो अभी भी जो है मौज़े और रियलिटीज़ कर सकता है और करता है। लेकिन चूंकि हम लोग कुरान को सिर्फ एक किस्से और कहानियों की किताब समझते हैं कि अच्छा अम्बिया पे ये रौनमा हुआ था, हम पे तो नहीं हो सकता। तो अल्लाह जो चाहता है, मैं आप लोगों को ये बावर कराना चाहती हूँ कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है, जिसे चाहता है अपनी रहमत में ले लेता है। जैसे असहाबे कहफ के नौजवानों का किस्सा है, वो अंबिया और रसूल तो मेरा ख्याल नहीं थे, अल्लाह के नेक बंदे ज़रूर थे। तो अल्लाह ताला ने किस तरह से उन पर अपनी रहमत की, उनको एक निशानी बना दिया कि 300 साल तक उनको इस गार में सुला दिया। तो और फिर उसके बाद जो है और इतनी बड़ी चीज़ के लिए वो उठे थे तौहीद के लिए कि जो है ना, हमारे अराउंड जो बुत परस्ती हो रही है, हम इसमें कोई इससे हम लाताल्लुक़ होते हैं और हम जाते हैं गार में, हम कहीं और पना लेते हैं।
تو جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس قرآن کو محض قصے اور کہانی کی طرح نہیں سنا جاتا، بلکہ اس سے جو ہے وہ نتیجہ اخذ کریں اور سمجھنے کی کوشش. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے. اگر قصے کہانیوں کی کتاب ہوتی نا قرآن، تو پھر ابھی دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تھا، زلیخا کا مختصر سے قصہ تھا. اب لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں اچھا ان کی شادی ہوئی پھر زلیخا سے یا نہیں ہوئی یوسف علیہ السلام کی. مطلب قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا اتنا ہمیں ایکسپلین کر دیا کہ یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو جتنا انہوں نے ہمیں نصیحت کے لیے ضروری سمجھا تو یہ نصیحت ہے. تو اب اس سے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت، اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحمت کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. تو اگر جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہے انشاءاللہ اس کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے. تو یہ کوئی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے بلکہ رہنمائی اور نصیحت کی کتاب ہے قرآن. تو میں ترجمہ پڑھی ہوں. ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. لیکن اس کے لیے پھر زکریا علیہ السلام بھی بننا پڑتا ہے نا. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا بھی پڑتا ہے، اس کے احکام کو. تو جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. اب دیکھیں ان کو کتنا یقین تھا. انہوں نے بولا کہ میری ہڈیاں گھل چکی ہیں، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک، بال سفید ہو گئے میری ہڈیاں تک گھل چکی ہیں، لیکن مجھے تجھ پر اتنا یقین ہے کہ میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا. ان کو کتنا یقین تھا. ہمیں کیوں نہیں ہے ایسا یقین؟ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے. اب دیکھیں یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ نہیں تھا کہ اچھا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مطلب میرا کوئی وارث نہیں ہے. ان کو کس لیے وارث چاہیے تھا کہ پیچھے جو ہے بھائی بندوں کی برائیوں کا، یعنی ان کے بعد بھی جو ہے جو ان کے لوگ تھے، ان کی قوم تھی، وہ برائیوں میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے ان کو ایک وارث چاہیے تھا. ان کی دیکھیں نیتی یہ ہے کہ ان کو صرف یہ نہیں تھی کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، ہماری اولاد نہیں ہوگی، ہمارے پیچھے ہمارا نام ختم ہو جائے گا. ان کو یہ نہیں تھا. ان کو یہ تھا کہ پیچھے جو ہے ان کی نیک نیتی دیکھیں کہ ان کو پیچھے جو ہے اپنے پیچھے ان کو اس بات کا خوف تھا کہ میرے بھائی بندے یعنی میری قوم جو ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے میرے اپنے لوگوں میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں میں سے نبی کو جو کھڑا کرتا ہے ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. تو بھائی بندوں مطلب اپنے ہی قوم کے لوگ تھے. تو یہ لوگ تو برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو آپ مجھے کوئی بیٹا دیں. تو اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل، دیکھو ان کی کتنی فکر تھی اپنی قوم کے لیے. کہنے کا مقصد ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب علیہ السلام کی میراث بھی پائے. یعنی کیسا وارث دے؟ جو آل یعقوب میں سے بھی ہو، جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، مطلب یعقوب علیہ السلام کی اس سے ہو، فیملی سے. اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ بندہ، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا، یعنی اس کو نیک انسان بنا، جن کو لوگ پسند کریں، ایک اچھا انسان بنا، نیک انسان بنا. جواب دیا گیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. اب دیکھیں جب ہم سنسیئرلی اللہ تعالیٰ سے کوئی مراد، ایک تو اللہ تعالیٰ کو فالو کرنا جیسے زکریا علیہ السلام کرتے تھے، دین پہ فالو کرنا جتنا ہو سکتا ہے میکزیمم کوشش کرنا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اس طرح مانگا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا مانگ کے میں کبھی نامراد نہیں ہوا، مجھے اس عمر میں بھی جو ہے تجھ پہ بھروسہ ہے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے. مطلب سوچیں اگر اپنے اوپر رکھیں ہم لوگ کہ ایسا کوئی ہمارا اگر کوئی سٹیٹس ہوتا تو کیا ہمیں اتنا یقین ہوتا اللہ تعالیٰ پہ کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی نامراد اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تھا. تو باقی ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں تو اب کیوں نہیں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے معجزہ کرنا کوئی مشکل کام ہے بھلا؟ تو زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ تو زکریا علیہ السلام کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اب ایسے لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معجزہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا گیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. اب دیکھیں یحییٰ بھی دیا اور کیسا دیا، کیسی اولاد دے گا جس کا پہلے نام بھی جو ہے وہ اس نام کا بھی کوئی آدمی پہلے پیدا نہیں کیا گیا تھا، ایسا بیٹا دے گا. عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے.
اب ایسا ہی ہوگا، جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اس پہ فٹ نوٹس ہیں، یعنی تیرے بوڑھے ہونے اور تیری بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا. تو کیا جواب ملا؟ ایسا ہی ہوگا، جس کے اوپر میں نے ابھی فٹ نوٹس پڑھے. آگے ترجمہ پڑھ رہی ہوں. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے کہ اس میں تو کیوں اتنا وہ ہو رہا ہے، تعجب کر رہا ہے کہ تو بوڑھا ہو گیا، تیری بیوی پانچ ہے، کہ تجھے میں بیٹا دوں گا، کہ تجھے میں اولاد دوں گا، تجھے اوپر سے بیٹا بھی ہوگا. وہ تو کیوں حیرت کر، جبکہ میں تجھے پیدا کر چکا ہوں، اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں، اس سے پہلے تو تیرا کوئی وجود ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو تجھے پیدا کیا تو تیرے پاس بیٹا یا کوئی بھی اولاد دینا میرے لیے کون سی بڑی بات ہے، میرے لیے تو ذرا سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. آگے میں پڑھ رہی ہوں. زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے. 3 دن تک وہ بات نہیں کر پائیں گے موسٹ پرابلی، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو. اپنی قوم کو کیا ہدایت کی؟ کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو. اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے. اب اس کے کیا فٹ نوٹس ہیں؟ بیچ میں تفصیل چھوڑ دی گئی کہ اس فرمان الہی کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جوانی کی عمر کو پہنچے. ٹھیک ہے، تو اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے. ہم نے اسے بچپن، اچھا میں آگے ترجمہ پڑھ رہی ہوں. ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا. وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان. سلام ہو اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس روز وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. اب یہ پہلا رکوع یہاں پہ ختم ہوتا ہے سورہ مریم کا. تو ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا. اب اس کی کیا فٹ نوٹس ہیں؟ حکم یعنی قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، تفقع فی الدین، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت اور اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار. ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، یعنی والدین کے حق کو پہچاننے والا، والدین کے کیا حقوق ہیں ان پر مہربان، ان پہ نیکی، ان پہ مہربان ہونے والا. وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان. سلام سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. تو اس پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. جزاک اللہ فار لسننگ. اگر آپ کو کوئی مسٹیک لگتی ہے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، بیکاز میں کوئی عالمہ نہیں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.